السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے درس کے لیے ایک اہم حدیث میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، جس حدیث کا موضوع ہے کہ تہجد گزار کے منہ پر فرشتہ کب اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے وہ مخصوص بندے جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز میں تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اچھے انداز سے بہترین آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فرشتہ اس تلاوت کو سنتے 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 اس بندے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ اتنا شوق فرشتوں کو ہے قرآن کے سننے کا۔ اس معنی کی حدیث لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ روایت جو ہے بہقی کی ہے، علامہ بہقی رحمہ اللہ نے اس کو السنن الکبریٰ میں جلد 1 صفحہ نمبر 38 پہ نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ 1213 نمبر کی روایت ہے۔ اگر ہم نے اس حدیث کو صحیح طور سے سن لیا اور سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہمارے دل میں تہجد کی نماز پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک ایسی فضیلت ہے جس سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کو سن کر اور سوچ کر، اور اس کی جو ہے نیکی کی جو ایک خاص کیفیت ہے اس پر اگر آپ غور کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک کرنے کا خصوصی حکم دیا، اور بعض روایتوں میں یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ مع کل وضو۔ کسی روایت میں ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا، یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اس روایت میں تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا قام یصلی اتاہ الملک۔ جب کوئی بندہ، واحد کا صیغہ ہے، جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اتاہ الملک، فرشتہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے فرشتہ کہ یہ بندہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے فرشتہ بھی چلتا رہتا ہے۔ اتاہ الملک فقام خلفہ، اور وہ فرشتہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سننے لگتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح طور سے پڑھنا چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے کہ اچھے انداز سے ہم قرآن پڑھیں، کیونکہ فرشتوں کی بھی کوالٹی ہوتی ہوگی۔ کون اچھے انداز سے پڑھتا ہے، کس کی آواز اچھی ہے، کس کا انداز اچھا ہے، کس کی آواز میں وہ جو ہے کشش ہے۔ ہر آدمی کے پڑھنے کا انداز ایک نہیں ہوتا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو تجوید و مخرج کے ساتھ ہم پڑھا کریں۔ پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، یستمع القرآن، بندہ نیت باندھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کچھ اور سورتیں جو یاد ہے قرآن کی پڑھ رہا ہے، فرشتہ پیچھے سننا شروع کر دیتا ہے۔ جب سننے لگتا ہے یستمع القرآن ویدنو، قرآن سنتے سنتے اور قریب ہو جاتا ہے، پھر اور قریب ہو جاتا ہے۔ اس کو اتنا اچھا لگتا ہے فرشتے کو قرآن کا سننا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتے قرآن کی تلاوت کی فضیلت سے محروم ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے لیکن سننے کا بہت شوق ہے۔ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں سننے کے لیے، کیونکہ بہت حریص ہیں وہ قرآن کو سننے کے، ان کو بہت اچھا لگتا ہے قرآن کا سننا۔ تو فرشتہ قریب ہو جاتا ہے، فلا یزال یستمع، اور قریب ہو گیا، سنتے سنتے اور قریب ہو گیا، سنتے سنتے اور قریب ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ فرشتہ۔ قریب ہوتے ہوتے جسے پیچھے کھڑا تھا، قریب ہوا اور قریب ہوا اور قریب ہوا، اس کو اور اچھا لگا قرآن کا جو پڑھنے کا انداز ہے، پڑھنے والے کا، تہجد گزار جو قرآن پڑھ رہا ہے اچھی آواز میں، اور قریب ہو گیا، یہاں تک کہ وہ سامنے پہنچ جاتا ہے اس کے، حتی یضع فاہ علی فیہ، یہاں تک کہ فرشتہ اپنا منہ اس تہجد گزار بندے کے منہ پر رکھ دیتا ہے جو تہجد کی حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ فلا یقرأ آیۃ الا کانت فی جوف الملک، جو بھی آیت و بندہ پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب فرشتے نے منہ پر منہ رکھ دیا تو آیت کہاں جائے گی؟ فرشتے کے پیٹ میں جائے گی۔ جو بھی آیت بندہ پڑھے گا ڈائریکٹ اس کے
پیٹ میں وہ آواز جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو قرآن کس قدر محبوب ہے، اللہ کے فرشتے قرآن کو کتنا سننا پسند کرتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں قرآن کو۔ لیکن خاص طور سے نماز تہجد کا معاملہ ہے کہ تہجد کی حالت میں اس قدر قریب ہو جاتا ہے فرشتہ کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور جو بھی آیت ہم پڑھیں گے، آواز جو آئے گی، وہ آواز نکلتے نکلتے اس کے اندر چلی جاتی، اس کے پیٹ کے اندر جوف الملک۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی نماز ہم پڑھنے کے لیے آئیں، اپنے منہ کو صاف کر لینا چاہیے۔ بھئی نماز ہم اللہ کے سامنے ادا کرتے ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، تو یہ منہ کی جو بدبو ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا سابقہ پڑتا ہے، کوئی بیڑی پینے والا کھڑا ہو گیا، کوئی گٹکا کھانے والا کھڑا ہو گیا، سگریٹ پینے والا کھڑا ہو گیا، تو پوری نماز کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس آدمی کے بغل میں کھڑا ہو گیا، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ تو یہ مسواک کرنے کی حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی بندہ نماز پڑھے اس سے پہلے منہ کو اپنے صاف کر لیا کرے، تاکہ منہ سے بو نہ آئے، بدبو نہ نکلے۔ جب حلال چیز کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو یہ حرام چیزیں جو بہت زیادہ بدبودار ہیں اور وہ بدبو اس سے بہت زیادہ پھوٹتی ہے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بھی آپ رات میں اٹھتے پہلے مسواک کرتے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، کیونکہ گھر میں بیوی ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے، اس کے بھی انداز اور اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، بیویوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت ساری بیویاں پاک دامن پاکیزہ ہوتی ہیں، بیڑی سگریٹ کی عادت نہیں، شوہر اس کا عادی ہے، اب اندازہ لگائے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب نماز کے لیے اٹھتے تہجد کے لیے تو آپ مسواک کیا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی ہے، جب رات میں اٹھو تہجد پڑھنے کے لیے تو مسواک کرو، وضو کرنے جاؤ تو بھی مسواک کر لیا کرو، مستحب ہے، افضل نہیں، مستحب ہے، محبوب ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدكم يصلي من الليل اذا اراد القيام للصلاه تطوعا ونافلہ فليستك۔ اسی طرح جب کوئی رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو اس کو بھی مسواک کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے شارحین حدیث نے لکھا ہے وضع ملک فاہ علی فیہ، ایک فرشتہ تہجد پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے قرآن سنتے سنتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نمازی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، بالکل صریح معنی ہے، نمازی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ اور وہ فرشتہ کون ہوتا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فرشتہ نیکی لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، ہماری جو نیکیاں لکھ رہا ہے نا، جو نیکیاں لکھ رہا ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے، اور ہمارے منہ پر یعنی نماز پڑھنے والا جو تہجد کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، تہجد کی حالت میں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے، اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور جو بھی جملہ نکلتا ہے قرآن کا، جو بھی آیت اس کے منہ سے ادا ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے فرشتے کے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، منہ کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ اندر لے لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کس قدر قرآن کی تلاوت کے حریص ہیں، ان کو قرآن کی تلاوت کس قدر محبوب ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے تہجد کی نماز کا بھی بہت بڑا مقام معلوم ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز کس قدر جو ہے افضل نماز ہے کہ اس نماز کے پڑھتے ہوئے آدمی اللہ سے بھی قریب اور فرشتوں سے بھی قریب، اللہ سے بھی قریب اور اللہ کے فرشتوں سے بھی قریب۔ شب کی خاموش فضاؤں میں، شب کی خاموش فضاؤں میں، تاروں کی سرکتی چھاؤں میں روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے پوری رات جاگتے جاگتے تہجد کے ٹائم سو جاتی ہے، پوری رات شب بیداری کرتے کرتے فجر کے ٹائم سو جاتی ہے، فجر کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اسی حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں، نماز کا تو تذکرہ ہو گیا، جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو اس سے پہلے مسواک کر لیں، قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کر لیں، کیونکہ ایسے بھی قرآن پڑھیں گے تو منہ پر منہ تو نہیں رکھے گا، لیکن سننے کے لیے قریب آئے گا فرشتہ۔ قرآن پڑھیں گے تو فرشتہ سننے کے لیے قریب آئے گا، فرشتہ قریب آ جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے اس حدیث سے اس مسئلے کا بھی استنباط کیا ہے کہ فرشتے کے پاس منہ ہوتا ہے، فرشتے کے پاس منہ ہوتا ہے، اس کا بھی پیٹ ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، ایک جو ہے غیبی مخلوق ہے لیکن اللہ کی وہ مخلوق ہے،
اللہ رب العالمین ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد ہمیں تہجد کی نماز کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے منہ کو صاف کرنے اور مسواک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔